السلام علیکم جی. موسم خوشگوار آفٹر سو لانگ. جس بارش کا انتظار تھا جس کی وجہ سے لوگوں کی طبیعتیں بھی خراب تھی وہ بارش ہو رہی ہے, اللہ کا شکر ہے. السلام علیکم جی. ایک بار پھر آپ کے خدمت میں سلام. میں ہوں ولی ایان صدیقی اور آج کا جو ولاگ ہے میں کافی ٹائم کے بعد اپلوڈ کر رہا ہوں. معذرت چاہتا ہوں مصروفیات کی وجہ سے, لیکن آج کا جو ولاگ ہے یہ انتہائی ڈفرینٹ ہے باقی سارے ولاگ سے, کیونکہ یہ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں سیریس. یہ بالکل سیریس ولاگ ہوگا. مجھے پتا ہے کہ میں اتنا سیریس بندہ نہیں ہوں, میں انجوائے کرتا رہتا ہوں, شوگر لگاتا رہتا ہوں دوستوں میں ادھر ادھر. تو جب لوگ میرے یہ سیریس ولاگز دیکھتے ہیں یا اس ٹائپ کی باتیں دیکھتے ہیں تو وہ بڑا شاکڈ ہو جاتے ہیں, یہ کیا باتیں کر رہا ہے. تو چلیں, تو ایک آج کی بات میں کرنا چاہوں گا یوتھ کے بارے میں. یوتھ ہماری عمران خان والی یوتھ کے بارے میں آپ سمجھ رہے ہوں گے, لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں یوتھ کے بارے میں. ایک دن کیا ہوا کہ میں جم لگا رہا تھا, ورک آؤٹ کر رہا تھا. تو میرا ایک جو جم کے ساتھ میں جس کے ساتھ کبھی بھی جم لگا لیتا ہوں پارٹنر جو تھا میرا, اس کے ساتھ ایک لڑکا آیا تھا ٹین ایجز, جو کہ 17 ایئرس اولڈ تھا, کافی چھوٹا تھا مجھ سے. تو آیا شگل وگل یہ وہ جو ہوتا ہے ینگ ایج میں چری ہوئی ہوتی ہے سب کو انجوائے کرنا یہ وہ سارا. تو اینڈ میں ایکٹنگ سے ریلیٹڈ ادھر ادھر باتیں چلتی رہی اس سے. تو جب ورک آؤٹ اینڈ ہونے والا تھا تو میرا ایک اکثر ہمیشہ ایک موٹو رہا ہے کہ میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں, خاص کر کے ٹین ایجز میں, کیونکہ ابھی ان کو اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. اور اگر وہ ابھی سے خواب نہیں دیکھیں گے, ابھی سے اپنا ویژن جو ہے لائک ان کے لیے کلیئر نہیں ہوگا تو دے وونٹ گیٹ اپ نا, وہ وونٹ گیٹ اٹ. سو میں نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی سناؤ, روٹس کا ٹاپر لڑکا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا بننا چاہتے ہو زندگی میں. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ یار اس ملک میں نا کچھ خواب دیکھنا یا کچھ بننا یہ ایک انتہائی جو ہے نا گناہ کی بات ہے. تو میں نے کہا نان سینس, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی سے تم اگر ہمت ہار کے بیٹھ جاؤ گے نظام سے, ملک سے, اور پولیٹیشین تو پھر امید رکھنی نہیں چاہیے. اگر ان سب سے اگر تم ابھی سے ہمت ہار کر کے بیٹھو گے تو ابھی تو آگے تمہاری بڑی منزل پڑی. ہم تو 17 سال کی عمر میں خواب ہی دیکھتے تھے, اور اب جب خوابوں کو امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم آیا تو واقعی میں فیل ہو رہا ہے کہ نظام اور سسٹم ہمارے خوابوں کے ساتھ نہیں ہے. تو میں نے اس بچے سے پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ ایک واقعہ اس نے مجھے بتایا, جو کہ چھوٹا سا میں وائنڈ اپ کروں گا. جو مجھے کہہ رہا تھا کہ 13 میں اپنی روٹس کا ٹاپر تھا, اور میں نے ایک آرگنائزیشن بنائی. اس کا نام اس نے مجھے منع کیا, وہ سامنے نہیں آنا چاہ رہا تھا. میں نے اس کو بولا تھا کہ آج یوٹیوب کا ایک بلاگ بناتے ہیں میرے ساتھ. اس نے کہا کہ نہیں یار, بس خوف انسان کو, ابھی وہ بالکل ینگ بھی ہے, بالکل بچہ بھی ہے, اور یہ میرے گلی کا لڑکا ہے, یہ مجھے روز فائرنگ کرتا ہے میرے اوپر. اچھا, تو وہ مجھے بتانا چاہ رہا تھا کہ اس نے مجھے ایک اچھی بات بولی کہ سب سے پہلے جو آپ کی ٹانگیں کاٹتے ہیں وہ آپ کے اپنے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو کام ماریں گے تو اس کو درد ہوگا. اور یہ بات لائک دل پہ لگی مجھے. میں نے کہا یار 100%. تو ایک 17 سال کے لڑکے جس کو میں بچہ سمجھ رہا تھا 10 منٹ پہلے, اور اس کے بعد جو اس نے مجھ سے باتیں کرنا شروع کی کہ میرا یہ گول ہے, میرا یہ ویژن ہے, میں یہ کرنا چاہ رہا تھا. ہم نے یوتھ آرگنائزیشن بنائی تھی, ہمیں لائک منسٹری سے کال آنا شروع ہو گئی کہ تم بچے ہو کے یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو, یہ وہ اپنا فیوچر خراب نہیں کرو. میں تو اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں کچھ کر نہیں سکا, کچھ وہ نہیں کر سکا. لائک ہی واز سو ڈس اپوائنٹڈ. اس نے کہا بس میری ڈگری ہو ہے, وہ میری FSC ہو, A+ ہو میری, تو میں نکل جاؤں گا باہر, میں یہاں رہ کے کیا کروں گا. تو میں سوچ رہا تھا, میں نے کہا کوئی بات نہیں, ہمت نہیں آ رہا, گیو اپ نہیں کرو, لڑتے رہو نظام کے خلاف. تو اس نے بولا کہ عمران خان بھی تو 25 سال سے نظام کے خلاف لڑ رہا ہے, کیا ملا اس کو آج تک, وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. تو جب عمران خان جیل میں ہے تو ہم اس کی اور میری اور ہم سب کی کیا اوقات ہے. تو آئی واز لائک 100%. تو وہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ اس نے کافی چیزیں بتائیں جو کہ میں بتانا چاہ بھی رہا ہوں, لیکن مجھے وہ بھی لگ رہا ہے اس کے بارے میں بیچارے کے لیے. تو وہ یہ بھی چاہ رہا تھا کہ ویژن, اس کو پتا تھا کہ گولز کے لیے آپ عمارت کھڑی ہوتی ہے, ایک ویژن ہوتا ہے, ایک آپ کا مائنڈ میں ویژولائزیشن ہوتی ہے کہ میں نے یہ بننا ہے, میں نے یہ کرنا ہے. تو اس سارے مقصد کا, واقعہ کا مقصد جو میں نے ان شارٹ آپ کو بتایا ہے کہ وہ بندہ یوتھ جو ہے نا وہ ہوپ لیس ہو چکی ہے. وہ ہوپ لیس کیوں ہو گئی ہے؟ سسٹم سے, نظام سے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے. وہ سارے جو ہے نا بالکل ختم ہو چکے ہیں, بالکل ان کا لائک ان کی ہوپ ختم ہو چکی ہے. تو خدا را اس یوتھ کی ہوپ ختم نہ کرے. کنسلٹنسی والوں کے پاس چلے جائے, وہاں رش لگی ہوئی ہے, بزنس بن گیا ہے کہ سب کو پاکستان سے باہر جانا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ سب ملک سے باہر چلے جائیں گے تو اس ملک کو چلائے گا کون؟ یہ ملک چلے گا کیسے؟ 60% جس ملک کی عوام ینگ ہو, یوتھ ہو, اور ٹین ایجز سے زیادہ ہو, وہ اس میں اس قوم کو دنیا کے اوپر حکمرانی کرنی چاہیے. وہ قوم سپر پاور بن سکتی ہے کیونکہ اس کے پاس یوتھ ہے, اس کے وہ صحیح یوٹیلائز کرے. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں اپنے مقصدوں کے لیے یوٹیلائز کیا گیا, ہمیں اپنے الفاظوں کے لیے یوٹیلائز کیا گیا. تو اٹس لائک
بہت بندہ وہ ہوپلیس تھا, اور اس کی ہوپلیس دیکھ کے میں آواز لائک یار میں اس سے بہت بڑا ہوں, 5-6-8 سال میں اس سے بڑا ہوں, لیکن یہ بندہ ابھی سے اتنا ہوپلیس ہے, تو آگے زندگی میں اس کا کیا ہوگا, لائک کیسے ہم ملک کیسے چلے گا, یوتھ کہاں جائے گی. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا را اس یوتھ کو ہوپلیس نہ کریں, ان کی امیدیں ختم نہ کریں. ان کی امیدیں کا دیا شاید عمران خان کے ساتھ ختم ہو رہا ہے, شاید وہ عمران خان کے ساتھ وہ دیا بوجھ رہا ہے ان کا. لیکن پھر وہی بات آ گئی کہ نظام یہ وہ, اس سے کیسے کوئی لڑ سکتا ہے. بالکل بھی کوئی بھی سسٹم کے ساتھ نہیں لڑے. اپنے یہ سارے ہماری اپنی قوم ہے. لیکن یہ کہ جو ہوپلیس یوتھ ہے اس کو امید دی جائے, اس کو دیا جائے کہ نہیں بھائی تمہارا فیوچر ہے اس ملک میں, یہ ملک بھی آگے جائے گا. تو اس کے لیے ہمیں ایک اچھے لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے, ایک اچھے راستے دکھائیں, ایک اچھے حکمران کی ضرورت ہوتی ہے, اور انفارچونیٹلی وہ تو ہمیں ملا ہی نہیں ہے شروع سے. تو میں یہی کہوں گا کہ 8 فروری ایک فیصلہ کن دن ہے ہم سب کے لیے. اپنے ووٹ کا استعمال کریں, جس سے ضمیر مطمئن ہو نا اس کو ووٹ دیجیے گا. سیلفی اور بریانی کے چکروں میں ووٹ نہ دیجیے گا, اس کو ووٹ دیجیے گا جو آپ کے لیے سچ میں کچھ کرنا چاہ رہا ہو, اور اللہ کو حاضر ناظر دے کر ووٹ دیجیے گا. اگر آپ نے غلط ووٹ دیا تو فیوچر میں آپ سے اس کا حساب مانگا جائے گا. قیامت کے روز محشر اللہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ووٹ کس کو دیا. اور یزید نے بھی حضرت امام حسین علیہ السلام سے ووٹ ہی مانگا تھا. ایک ووٹ کی یزید نے بات کی تھی کہ مجھے تم سے ووٹ چاہیے. ایک ووٹ دینا اس کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے برابر ہوتا ہے. جو بھی آپ اپنے لائے کے ایم این اے ایم پی اے کے اوپر ٹرسٹ کر کے اس کو ووٹ دیتے ہیں, تو خدا را خود کو بیچیے گا نہیں, اپنے ووٹ کے حق کو نہ بیچیے گا. کیونکہ یہ یوتھ بہت ہوپلیس ہو چکی ہے, اور یہ یوتھ کھڑی ہوگی اس الیکشن کے بعد انشاءاللہ, جب اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی, کچھ حالات بہتر ہوں گے. ورنہ تو ہم اکنامیکل کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں, ہم ڈیفالٹ ہو ہی چکے ہیں تقریباً. لوگ آٹا نہیں لے پا رہے, اتنی مہنگائی, اتنی چیزیں, انفارچونیٹ چیزیں آپ دیکھیں چاروں طرف. اللہ معاف کرے. تو اس کو صحیح استعمال کریے گا, سیلفی کے چکروں میں, قومیت کے چکروں میں, مذہب کے چکروں میں, اور جو ہم 75 سالوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس چکروں میں نہیں کریے گا. پھر اس میں بعد میں ہم کیا کرتے ہیں, انڈیا کی مثالیں دیتے ہیں, ایران کی مثالیں دیتے ہیں, افغانستان کی مثالیں دیتے ہیں, جو کہ ہم سے بالکل لائک جن سے ہم بہت آگے ڈیزرو کرتے ہیں, دنیا میں آگے امامت کرنا ہم ڈیزرو کرتے ہیں. پھر ہم ان کی ایگزامپلس دے رہے ہوتے ہیں. وہ کیوں دے رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم ایک جب ٹائم آتا ہے کسی کو چوز کرنے کا, ہم اس ٹائم صحیح بندہ چوز نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہم بک جاتے ہیں, ہمارا ووٹ بک جاتا ہے, ہمارا ضمیر بک جاتا ہے. تو اپنے ضمیر کا سودا نہ کریے گا, اچھے حکمران کو چوز کریے گا جو کہ واقعی میں آپ کے فیوچر کے لیے فکر مند ہو, نہ کہ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے, نہ کہ اپنے بچوں کے لیے کہ جس سے وہ لنڈن میں, یو ایس اے میں, کینیڈا میں جا کے فلیٹس بنائے ہو. کہ ان سب کی پراپرٹیز باہر ریڈی ہیں. یہ تو آج ملک ڈیفالٹ ہوگا, کل سارے ایک ہی جگہ میں باہر چلے جائیں گے. رہ کون جائے گا, آپ اور میں, اور یہ یوتھ سے, یہ ہوپلیس یوتھ. تو امید کرتا ہوں آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے, اور امید بنائے رکھیں گے, گیو اپ نہیں کریں گے. اس ملک کے لیے گیو اپ نہیں کریں گے, اتنا ہی کہنا چاہوں گا. بہت شکریہ آپ کا, اور تھینک یو سو مچ. امید کرتا ہوں اس بلاگ کے بعد میں سیف رہوں گا. تھینک یو.